پھر اس پاک ذات کے نام سے جس نے انسان کو بنایا اور اپنا فرما بردار پیدا کیا۔ دوستو، یہ جو ہم جس زندگی جس جگہ جی رہے ہیں، یہ بات تو طے ہے کہ رب تعالیٰ نے ہر ایک کو انسان پیدا کیا اور اپنا فرما بردار، اپنا مسلم بنایا۔ اب ہمیں انسانیت کے ناطے ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا چاہیے۔ یہ اب ہو چکا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے شعور کے مطابق، اپنے اپنے حالات کے مطابق راہیں مختلف کر چکا ہے، وہ ہو چکی ہے، اب اس کا حل کوئی نہیں۔ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی دوست ہے، کسی کا استاد ہے، کسی کا مرشد ہے، کسی کا ولی ہے، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی رہبر ہے، انبیاء ہیں۔ تو ہر ایک کوئی نہ کوئی، ہر کوئی کسی نہ کسی کو مان رہا ہے۔ اب یہ تو ممکن نہیں رہا کہ کسی ایک بندے پر، ایک ہستی پر ہم اتفاق کر لیں، یہ ممکن نہیں نظر آ رہا۔ ہر کسی کا استاد اپنا اپنا، مگر ایک بات ضرور ہے، جتنے بھی رہبر، جتنے بھی مذاہب، وہ اپنے اپنے رنگ میں، اپنے الہ کی تلاش میں، اپنے رب کی تلاش میں، اسی کے مختلف صفاتی نام بھی ہیں۔ کوئی رب کہتا ہے، کوئی الہ کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے۔ کہ یہ ہر آدمی اپنی اپنی زبانوں میں، اپنے اپنے رہنماؤں کی زبانوں سے جو نام سنا وہ اس ذات کو پکار رہا۔ اب یہ تو ممکن نہیں رہا کہ ہم کسی ایک کے مرشد کو مان لیں سبھی، یا ایک کے رہبر کو مان لیں۔ تو جس بھی رہبر کو آپ مانتے ہیں، آپ مانتے رہیں، کسی کو مجبور نہ کریں کہ وہ بھی ہمارے رہبر کو مانے، دوسرے کو بھی مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ میرے رہبر کو مانے۔ یہ اختلاف کبھی درست نہیں ہو۔ اس کے لیے رب کے کچھ خاص بندوں نے پیغام دیے۔ ایک ذات ایسی ہے جس پر ہم سب اتفاق کر سکتے، بندے کو ماننے والے ایک بندے پہ اتفاق نہیں کر سکتے۔ 4-5 ہزار کے قریب مذاہب بن چکے ہیں، ہر کسی کا رہنما اپنا اپنا۔ مگر اس زندگی میں جینے کے لیے ہم ایک نام پر اتفاق سب کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک زمین پر آرام سے رہ سکتے، ٹھیک ہے؟ ہر کسی
किसी का अपना मुल्क है, हर किसी की अपनी जात है, हर किसी की अपनी बरादरी है। जिस जिस माहौल में कोई रह रहा है, जिस जिस सूबे में कोई रह रहा है, रहे। हर किसी को अपना सूबा प्यारा लगता है, हर किसी को अपना मुल्क प्यारा लगता है, तो करता रहे। मगर हम इंसानियत के नाते या अपने इलाह की वजह से हम एक नुक्ते की तरफ फोकस करते हैं। बंदों की वजह से फिरके बनते हैं, फर्क पड़ता है। जब बंदे में फर्क है तो फिरका तो बनेगा। हालात का फर्क है, मुल्क का फर्क है, मगर एक इलाह ऐसी जात है, उस पर सब इत्फाक करते हैं, सब मानते हैं। तो हमें सबको ये छोटे छोटे फुरुआती इख्तलाफ को बुलाकर हमें एक राह पर इत्तफाक कर लेना चाहिए। जब इलाह सबका एक है, तो उसकी वजह से हम सब उसकी मखलूक है। अगर रब एक है तो वो पालने वाला भी आलमीन का है, हर एक को पाल रहा है। मगर हम छोटे छोटे इख्तलाफात की वजह से इंसानियत से, अपने अल्लाह से दूर हो जाते हैं। तो नफरत के बीज बोने से बेहतर है, नफरत से हासिल कुछ नहीं होगा स्वाय दुश्मनी के, नफरत के, कताल के, फितने के, और कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जिस दौर में हम पहुंच चुके हैं वहां अब वापसी मुश्किल है। तो ये निजाम पुराना चला आ रहा है। अब किसी को बुरा कहना, किसी के खुदा को बुरा कहना, ये मुनासिब नहीं। कल को वो आपके खुदा को, आपकी जात को बुरा कह देगा। तो हर कोई अपने रहबर की पासदारी करता हुआ उसकी इज्जत के लिए एक अल्लाह को तस्लीम कर लेना चाहिए। मुल्क कोई भी हो, राहें अपनी अपनी रखो, मुल्क अपना अपना रखो, घर अपना अपना रखो, कोई बात नहीं। मगर ये देखो इलाह सब का एक है, बस उसकी मखलूक समझे हम अपने आप को भी और सबको भी। फिर इस दुनिया में फसाद नहीं फैलेगा। अगर अपने अपने बुजुर्गों, अपने अपने रहबरों के मुकाबले कराने शुरू कर देंगे तो इख्तलाफात पैदा हो जाए। जिसको कोई मानता है उसको अपने दिल से, अकीदत से मान रहा है। किसी का कोई तौबा बिल्ला बुरा भी है तो हम किसी को बुरा नहीं कह सकते। जब वो बुरा कहेंगे तो जिसको वो मान रहा है उसको तकलीफ होगी। जिसको जो भी मान रहा है मानता रहे। एक नुक्ते पर इत्तेफाक है, सब रब दे तो रब सब दा है। उन लोगों की चालों से बाज रहना चाहिए, गौर करना चाहिए, जो अपनी इज्जत जुगरावे को मनवाने के लिए इख्तलाफात पैदा करते हैं। तो दोस्तों, अपने रब की वजह से
نفرتوں کو بھول جائے. سب نے اپنے رب کے پاس جانا ہے، وہ ایک ہی ہے. تو جس راستے پر چل رہے ہیں، جو راہ اپنا لی ہے، ٹھیک ہے، اپنی اپنی پہ قائم رہے، مگر آگے الہ ایک ہے. رب تعالیٰ بہت ساری الہامی کتب میں فرماتا ہے، میں رب الناس ہوں، انسانوں کا رب. میں مالک الناس ہوں، انسانوں کا مالک. الہ الناس، میں انسانوں کا الہ ہوں. اب یہاں کوئی کھینچوتا نہیں کرے کہ میرا رب ہے دوسرے کا نہیں. یہ اختلاف بن جائے گا جو آپس میں لڑائی جھگڑے کروائے گا، فساد پیدا کر دے گا. اس لیے انسان کو تدبر کرنا پڑے گا کہ یہ رب کی زمین ہے، ساری زمین رب کی، سب میں انسان بس رہے. ہم کیوں دشمنیوں کی آگ بڑھائیں؟ تو اس لیے غور کریں، نفرت مٹانے کا ایک ہی آگے نکتا ہے، وہ رب ہے، اور سب رب کو مان رہے. راہیں مختلف ہیں تو اس میں اختلاف نہ کریں، اپنی اپنی راہ پہ سیدھے چلتے جائیں، دوسری کی راہ کو چھیڑیں. جیسے سیانے لوگوں نے فرمایا کہ بے شک کسی کو چھیڑو نا، اپنی کو چھوڑو نا، تو انسان آسانی سے زندگی گزار سکتا ہے. جو کسی کو مان رہا ہے مانتا جائے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کسی بندے ایک کو مان لیں. اتنی بڑی دنیا میں پھیل چکی ہے، جن چیزیں چل رہی ہے، تو جس کی جو راہ ہے، جو بھی کچھ جس بندے کو تسلیم کر رہا ہے، اس کو کرنے دیں. رب تعالیٰ بہت ساری چیزیں اگنور کر دے گا، مگر رب تعالیٰ کہتا ہے اس دنیا میں جس نے فتنہ فساد پھیلایا اس کو معاف نہیں. اب مرضی آپ کی، ہر کسی کی اپنی اپنی مرضی ہے. بے شک کوئی نفرت کرتا رہے، کوئی محبت کرتا رہے. وہ پارٹیشن کرتے ہیں، نفرت بلاتے ہیں، کچھ محبت کرتے ہیں، محبت کا درس دیتے ہیں. تو ہر آدمی کی پسند اپنی اپنی ہے، مگر اپنی پسند ناپسند کو نہ دیکھیں، اس حکم، اس امر کو دیکھیں جس نے فرمایا کہ اے انسان، مجھے سلامتی والا دین پسند ہے، امن پسند ہے. باقی مرضی دوستوں اپنی اپنی ہے، جو سمجھ میں آتا ہے وہ کرے، مگر کوشش کر کے ایسا بیان سودا نہ کریں کہ ہم کسی کے اندر نفرت کی آگ بھر دیں، ایک دوسرے کو دشمن سمجھنے لگیں. ہم سب رب کی مخلوق ہیں، رب العالمین ہے، جیسے ہیں جہاں ہیں خوش ہیں. خوشیاں تلاش کریں، محبت تلاش کریں، ایک دوسرے سے پریم کریں. یہ نہ دیکھو اس کی برادری کون سی ہے، اس کا ملک کون سا، اس کا علاقہ کون سا، اس کا صوبہ کون سا. انسانیت کے ناطے ایک دوسرے کو معاف کرتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں. سب کے آگے سب کی زندگی کا اختتام ہونا ہے، اور سب کے آگے ایک قدرت ہے، وہ ایک الہ.
اسی پر نقطے پر اتفاق کریں، سب کو اسی کی مخلوق سمجھ کر ایک دوسرے سے پیار کریں۔ یہی رب کے خاص اور خاص بندوں نے فرمایا ہے، کسی قوم کو قوم پر برتری نہیں، کالے کو گورے پر برتری نہیں۔ تو دوستو، ان اقربا پروریوں سے تھوڑے سے آزاد ہونا چاہیے۔ بے شک وہ کالے رنگ کا بھی ہے، حبش کے رہنے والا بھی ہے، اگر دوسرے ملک کا بھی ہے، انسانیت کے ناطے اسے پیار کریں۔ نفرت پھیلانے والا خوبصورت گورا بھی ہے، اس کو اپنے راستے سے لگا رکھیں۔ باقی دوستو، کوشش کرتے رہو، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ یہ 4 دن کی زندگی میں بہت زیادہ لوگوں سے عزت لے لیں گے، 2000 سے لے لیں گے، 1 لاکھ سے لے لیں گے، کیا کریں گے؟ اگر آپ کو 5-10 آدمی لائک کر بھی لے تو کیا ہوگا؟ کہ یہ مقصد ہے ہمارا کہ دوسرے ہمیں لائک کریں؟ بڑا خوش ہوتا ہے آدمی جب کسی کو کوئی لائک کرتا ہے، اس خوشی کے لیے جی رہے ہیں۔ اگر ساری دنیا بھی لائک کر لے پھر کیا ہو؟ اگر رب نے لائک نہ کیا کیا کرو؟ آپ کا رب لائک کر لے، پوری دنیا نہ کرے، کوئی بات نہیں، بس ایک دوسرے سے پیار محبت جگاتے جائیں۔ خدا خود ایک محبت کا نام ہے، بڑی خوبصورت زندگی ہے 4 دن کی ہے۔ اپنے اندر پریم جگائیں، سکون ملے گا، نفرت جگائیں گے پریشانی پیدا ہوگی۔ کوشش کر کے اپنے دلوں میں محبت پیدا کریں۔ باقی آپ کا رب ہے، سب کی نیتوں کو جانتا ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے، خود کو لائک کروا رہا ہے یا خدا کو لائک سمجھ رہا ہے۔ وہی ہے لائق عبادت، وہ ایک الہ ہے، اللہ۔